سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بہت شکریہ چوہان صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں احمد نورانی کے بارے میں۔ سر، یہ احمد نورانی کا کیریکٹر ایک ایسا کیریکٹر ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے، اور ایک شخص جس کے ساتھ ایک پوری فیملی منسلک ہوتی ہے، وہ جب اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے ایمبیشنز کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عریج، بات یہ ہے کہ ایک بڑا پرانا محاورہ ہے کہ اوکھلی میں سر دیا تو اولوں سے کیا ڈرنا۔ جب آپ پنگا لیں گے کسی ریاست کے ساتھ، ریاست کے پوری ملک کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، اپنی ذات کے مقابلے میں، اپنی انفرادیت کے مقابلے میں، تو پھر آپ کو ہر قسم کے ریپرکشنز کو اور آفٹر افیکٹس کو اور سائیڈ افیکٹس کو برداشت کرنے کے حوالے سے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ احمد نورانی بیسیکلی ایک انتہائی فتنہ گر گروہ اس پاکستان اور بر صغیر کے اندر انتہائی فتنہ گر قسم کا جو گروہ ہے نا، اس سے اس کا تعلق ہے۔ پہلی چیز یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس گروہ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر وقت مارا ماری لا لیسنس کریٹ کرنی ہے، اور یہ 1973 کے آئین کے دشمنوں کا گروہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا اس گروہ سے تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے مخصوص ایجنڈے پہ اور عالمی ملک دشمن طاقتوں اور خصوصاً اسرائیل اور انڈیا، ان کی جو لابنگ ہے، ان کو ہتھے چڑھ کے یہ پیسہ کمانے چلا تھا۔ یہ گیا یہاں سے پاکستان سے باہر، وہاں جا کے اس نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا۔ اب اسائلم کے لیے آپ کی نیڈ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے اندر اپنے خلاف نیگیٹیوٹی کریٹ کریں، اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے اسائلم ملنے کے۔ آپ ثبوت دے سکیں، یہ دیکھیں جی میرے ملک کی ریاست، میرے ملک کے ریاستی ادارے، یہ میری ملک کی پولیس، یہ میرے ملک کے فلاں گروہ، یہ میری جان کے در پہ ہے، یہ میری ذات کے در پہ ہے، یہ میرے پروفیشن کے در پہ ہے، یہ میرے پیشے کے در پہ ہے۔ اس کی بنیاد پہ آپ کو اسائلم مل جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اسائلم جس کو ملتا ہے، کسی بھی ملک کا شہری ہو، وہ جب کسی دوسرے ملک اور خصوصاً ملک دشمن کے پاس جا کے جانا، اس دشمن ملک کے پاس جا کے اسائلم لیتا ہے، تو پھر وہ ملک جو اس کو اسائلم دیتا ہے نا، اس سے پھر پورے طریقے سے جناب اس سے کام لیتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے اس کے اپنے ملک کے خلاف، اور اپنا جس ملک کا اسائلم لے رہا ہوتا ہے اس کے مفادات کی تکمیل اور تشکیل کے لیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو چوہان صاحب، پھر ایسے لوگ پھر ملک کے وفادار تو نہ ہوئے نا؟ اب یہ وہاں پر اسائلم لینے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے شروع میں ہلکے راگ، جسے کہتے ہیں نا کہ سلو میوزک کے ساتھ، جناب سلو موشن میں اس نے جناب کیا کہتے ہیں اس کو، جناب کچے راگوں کے ساتھ اس نے پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI ریاست کو ہلکا کرنا شروع کیا۔ لیکن اس کو پیچھے سے بتایا گیا کہ ہمیں یہ والا رزلٹ نہیں چاہیے۔ اچھا، ہمیں رزلٹ چاہیے کھلا کے، ننگے ہو کے، اپنے سارے کپڑے اتار کے، پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جغرافیے کے خلاف، پاکستان کی رٹ کے خلاف تم نے کھلا کے بولنا ہے۔ اس نے کھلا کے بولنا شروع کر دیا۔ اب جب بولنا شروع کر دیا تو بھائی آپ کا کیا خیال ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، آپ کا ترقی یافتہ ملک ہو، آپ کا ترقی پذیر ملک ہو، آپ کا جناب بیکورڈ ملک ہو، آپ کا ملک ہو جہاں پہ جمہوریت ہو، آپ کا ملک ہو جہاں پر آٹوکریسی ہو، آپ کا ملک ہو جہاں پر ارسٹوکریسی ہو، آپ کا ملک جہاں پر ڈیموکریسی ہو، آپ کا ملک جہاں پر بادشاہت ہو، آپ کا کوئی ملک جہاں پر بادشاہت ہو، وہاں پر اگر آپ ریاست کو آنکھیں دکھائیں گے، ملک کو آنکھیں دکھائیں گے، دنیا کے ہر ملک کا ایک ہی قانون ہے کہ وہ ملک آپ کی چمڑی ادھاڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ یہ ہر ملک کا تازہ مثالیں آپ نے برطانیہ کا دیکھ لیا پچھلے سال اگست میں، امریکہ میں دیکھ لیا آپ نے، یورپ میں، UAE میں، سعودی عرب میں، قطر میں، کسی ملک میں، چائنا میں، رشیا میں، کسی ملک میں چلے جائیں۔ اب احمد نورانی سے پوچھو کہ تم پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے مفادات کو تم ہٹ کرو، وہ بھی باہر بیٹھ کے، وہاں پر
انڈین لابی اور اس کی جناب اسرائیل کی لابی کی گود میں بیٹھ کے، تو کیا پاکستان کی ریاست آپ کو 21 توپوں کی سلامی دے گی؟ نہیں. کیا پاکستان کی ریاست آپ کو چومی اور پپیاں دے گی؟ کیا پاکستان کی ریاست آپ کو اپنے گلے سے لگائے گی؟ کیا پاکستان کی ریاست آپ کو اپنے سینے سے لگائے گی؟ کیا پاکستان کی ریاست آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے گی؟ کیا پاکستان کی ریاست آپ کو اپنی پلکوں پہ سجائے گی؟ نہیں. اب پاکستان کی ریاست نے جب حد ہو گئی 3 سال یہ نہیں باز آیا، تو پھر اس کے پیج ٹائٹ کرنا شروع کیے، اس کی فیملی اس کے آگے پیچھے پوچھنا شروع کیا، تو ادھر سے اب اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. اب یہ ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹ کرنا شروع ہو گیا، ان کی فیملی کو ہٹ کرنا شروع ہو گیا، ان کے خاندان کو ہٹ کرنا شروع ہو گیا. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شاید پچھلے 6-7 آرمی چیف میں سے پہلا آرمی چیف ہے جس کو کوئی شوق نہیں ہے میڈیا میں آنے کا، جس کو کوئی شوق نہیں ہے صحافیوں سے ملنے کا، جس کو کوئی شوق نہیں ہے اینکر پرسنز کو ملنے کا، جس کو کوئی شوق نہیں ہے کالم نگاروں کو ملنے کا، جس کو کوئی شوق نہیں ہے ٹی وی چینل اور اخبارات کے مالکان سے ملنے کا. ناٹ ایٹ آل. میں اپنا کم از کم تجربہ بتا دوں 45 سال کا، میں نے پہلا آرمی چیف دیکھا ہے، لیکن اس نے بانی تحریک انصاف اور اس کی پارٹی کی جو آئیڈیالوجی تھی نا کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، اس نے سیاسی جماعتوں کا یا ملک کا باپ بننے کے بجائے اس نے پاکستان کا بیٹا بننے پہ ترجیح دی، اور ایک تابعدار بیٹا، ایفیشینٹ بیٹا، سپوت، نہ پوت نہ کپوت، سپوت. ہندی آئیڈیالوجی ہے کہ جو بچہ جناب اپنے باپ کی آئیڈیالوجی کو اور اس کی گریٹنس کو، اس کی لیگیسی کو آگے لے کے جاتا ہے، اس کو سپوت کہتے ہیں. جو برقرار رکھتا ہے اس کو پوت کہتے ہیں، جو ڈبوتا ہے اس کو کپوت کہتے ہیں. تو جنرل عاصم منیر نے پاکستان کا بیٹا بن کے، سپوت بیٹا بن کے، اب اس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی زراعت، پاکستان کی تجارت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی اندرونی سرحدیں، پاکستان کی بیرونی سرحدیں، پاکستان کے خلاف سازشیں. اس نے بینگ آرمی چیف بیڑا اٹھایا ہے کہ میں اس سونی دھرتی کا بیٹا بن کے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے، وزیر اعظم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے، کہ جو اس کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے، میں پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکالوں گا. لیکن یہ احمد نورانی جیسے اور اس قبیل کے جو باقی سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں، یہ صرف ڈالرز کمانے کے لیے، یہ سارے کے سارے اس وقت اس کے در پہ ہیں. پیچھے آپ کی انڈین را ہے، پیچھے آپ کی اسرائیلی موساد ہے، پیچھے آپ اور مقصد صرف ایک ہی ہے سب، اور مقصد سب کا ایک ہے کہ اس کو ابھرنے نہ دو، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہونے دو. ٹھیک ہے. لیکن احمد نورانی صاحب سے میں ایک گزارش کروں گا جی، اور اس کے لیے تڑپنے والے یہاں پہ چھپکلیاں اور چمگادڑے جو پاکستان کی سوشل میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کے کچھ نام نہاد اینکر اور صحافی ہیں، میں ان سے پوچھوں گا اس کے بھائیوں کا اور اس کی ماں کا درد تو تمہیں یاد آتا ہے. اس کی بیوی امرین فاطمہ بھی ہے ایک. وہ امرین فاطمہ کا میں نے آج سے 1 دن پہلے پوڈ کاسٹ سنا عریج، آپ یقین جانے میرا دل دہک گیا. اس کی دوسری بیوی ہے، اس نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ کتنا ظالم، جابر، 3rd کلاس کھٹیا قسم کا خاندان ہے اس کا. اور یہ خود کہتے ہیں جی مجھ سے دوسری شادی کی گئی، فیملی کی رضامندی سے ہوئی، لیکن اس کی ماں، اس کی بہنیں اور یہ اتنا پہلی بیوی سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس کا چچا فوت ہوا، یہ میں اس کا پوڈ کاسٹ سن کے بتا رہا ہوں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. اس نے کہا اس کا چچا فوت ہوا، میں جنازے پہ گئی، یہ میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے آن نہیں کر رہا، نہ مجھے پہچان رہا ہے نہ آن کر رہا ہے. اور پھر اس کی یہ ماں کی جس نے اس وقت ڈرامہ مچایا ہوا نا اپنے بچوں کا، وہ آئی، اس نے ہاتھ سے پکڑا، اور وہ پریگننٹ تھی امرین فاطمہ بقول اس کے. کہتے ہیں میں پریگننسی کے اندر، پریگننٹ حالت میں اس کی ماں نے مجھے اس جنازے سے گھسیٹتے ہوئے جانا مجھے گھر سے باہر پھینک دیا، اور میری والدہ میرے ساتھ تھی. ایک ماں کو اور ایک اس کی بیٹی کے جو پریگننٹ تھی، 5واں 6واں مہینہ تھا، وہ اپنے میاں کے پاس، اس کا آفیشیل میاں، جس میاں کے ساتھ شادی میں اس میاں کی ماں کا کنسنٹ شامل تھا، لیکن جب وہ وہاں پر گئی تو پہلی بیوی سے ڈر اور خوف کا عالم تھا. اندر کے کیا ایشوز تھے وہ اس کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں علم. لیکن جو ظلم اور جبر ایک جائز بیوی کے ساتھ اور اس پریگننٹ عورت کے ساتھ کیا گیا، کیا وہ ظلم آپ کو نظر نہیں آتا؟
اب وہ کھل کھلا کے پچھلے 2 دن سے اس احمد نورانی کے خلاف آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ریاست کو اور ملک کو آپ آنکھیں دکھا کے اس کی تعمیر اور ترقی اور اس کی بقا کے راستے میں آپ کھڑے ہوں گے تو پھر ریاستیں یہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے چوہان صاحب، ایک موہت پیرزادہ کا بھی ٹویٹ آیا ہے اور وہ بھی کچھ اسی طرح ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ سب آرمی چیف کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں، یا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یا ان کو مسلسل ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں سب اچھا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ارے جی یہ بھی وہاں پر سائلم لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ڈالرز کے بھوکے ہیں، یہ غلیظ ہیں. یہ ساری لسٹ اس میں یہ ٹاپ کلاس ہے، یہ سارے، یہ عادل راجہ، یہ شاہین صاحبائی، یہ وجاہت اس خان، یہ عادل ریاض، یہ موہت پیرزادہ، یہ احمد نورانی. یہ ٹرینڈ چل گیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر یہ پروڈکٹ، یہ کموڈٹی بک رہی ہے کہ پاکستان کے جو واحد دنیا کا اسلامی ایٹمی پاور ہے، جس کے خلاف ڈائریکٹ انڈائریکٹ امریکہ، جس کے خلاف کھل کھلا کے اسرائیل، جس کے خلاف کھل کھلا کے انڈیا، جس کے خلاف ساری یورپین طاقتیں، جس کے خلاف برطانیہ تک، وہ بڑے ہی باریک وارداتوں کے ساتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں تاکہ پاکستان اپنے پاؤں کے بل، گھٹنوں کے بل نیچے گرے، اور پھر ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اقوام متحدہ کو بیچ میں ڈال کے پھر ہم چاچے تائے اور پھپھڑ بن کے اور بڑے جرگوئی بن کے پاکستان کو قرضوں سے نجات کی لالچ دے کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہم رول بیک کروائیں اور میزائل پروگرام کو. اس ایجنڈے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر تباہی و بربادی ہو. تباہی و بربادی کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر ان کی مرضی کا کردار ادا کروایا جائے، جو پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اینٹی پاکستان جو مارکیٹ ہے اس میں یہ پروڈکٹ بک رہی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ان صحافتی طوائفوں نے کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں ڈالر دو، ہمیں اسائلم کے جناب کنٹیکس کے اندر اور اس کے ذریعے سے ہمیں ڈالرز دو، ہمیں کمائی دو، میں نے نوٹ وخا میرا موڈ بنے. اب یہی موہت پیرزادہ اس کیٹیگری کے ایک شخص ہے. اب یہ کہتا ہے، سنیں، اس نے اب تازہ ترین ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر اس نے آرمی چیف کو ہٹ کیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے اندر اضافہ کیوں کیا. جی اس پوچھو کہ جب پچھلے ٹینیور کے اندر وہ جنرل باجوہ تمہارا باپ تھا، جس کو تمہارا جناب بانی تحریک انصاف، قیدی نمبر 420، امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز، جب وہ اس کو ایکسٹینشن دے رہا تھا 3 سال کی، تو اس وقت تمہاری یہ آئیڈیالوجی اور یہ پھرتیاں اور یہ چستیاں اور یہ تمہارے یہ نظریات، یہ کہاں پہ تم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے؟ ہاں، اس سے کوئی پوچھے کہ جب اگست 26 تاریخ کو اور سپتمبر 7 تاریخ کو 2023 یہ پریزیڈنٹ RF الوی کی موجودگی میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور آرمی ہاؤس میں یہ جنرل باجوہ کو آفر کر رہا تھا کہ میں تمہیں تاحیات 2022 میں، سوری، اگست اور سپتمبر 2022 میں یہ RF الوی کی موجودگی میں جنرل باجوہ، جس کو اس نے غدار کہا، جس کو اس نے جانور کہا، جس کو اس نے نیوٹرل کہا، جس کو اس نے میر جعفر کہا، جس کو اس نے میر صادق کہا، یہ امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز اپنا تھوکا چاٹتے ہوئے پھر اسی جنرل باجوہ کے بوٹوں پہ اور قدموں پہ بیٹھ کے اس کو یہ آفر کر رہا تھا کہ میں تمہیں تاحیات پاکستان کا آرمی چیف بناتا ہوں، تم ان کو اتارو، پی ڈی ایم والوں کو. تو اس موہت پیرزادہ سے پوچھو تو اس وقت کہاں مرا ہوا تھا؟ اس وقت ٹھیک تھا. اب اگر ایک قانون پاس ہوا 26ویں آئینی ترمیم میں، اس میں تمام سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت بڑھ گئی اور اس کنٹیکس کے اندر آرمی چیف کی بھی اگر بڑھ گئی، ادھر تمہیں موت پڑ رہی ہے. اس وقت تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ تھا. اس وقت جو ہو رہا تھا وہ راس لیلا، اب کوئی ہو رہا تو کریکٹر ڈھیلا. اس وقت سبحان اللہ اور اب استغفر اللہ. اس وقت ماشاء اللہ اور اب جناب نعوذ باللہ. اس وقت واہ واہ اور اب تو. یہ ہے ان کا کردار، ان کی منافقت. لیکن اصل ایشو کیا ہے؟ انڈین لابی، یہ امریکہ کے اندر سب سے سٹرونگ ہے. یہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالرز لے رہے ہیں. وہ ان کو جو ایجنڈا دیتے ہیں، اب ساری
اینٹی پاکستان جتنے ملک اور لابی ہیں ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، اس کا بنیادی وائٹل رول آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہے. اس کو ٹارگٹ کرو تو یہ سارے کے سارے یہ اپنی ڈیوٹی پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے کچھ پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ انفارمیشن ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی کے حوالے سے. لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے اور انفارمیشن کیا ہے، یہ ذرا یہ آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. دیکھیں، وہ جو ایک گروپ مل کے گیا تھا نا امریکنز کا، سائرہ بلال، ڈاکٹر منیر، عثمان ملک، عاطف خان، پیچھے اس کی لابنگ تھی، اور وہ سجاد برکی جو اس کا سیکنڈ کزن ہے، شاہد برکی، سجاد برکی، بدنام زمانہ گروہ سے ان کا بھی تعلق ہے دونوں کا. یہ نانکا ہے نا بانی تحریک انصاف کا، تو نانکا انتہائی مشکوک گروہ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ نانکے کی ہی آئیڈیالوجی کے اوپر یہ چلتا ہے. یہ سارے کے سارے پہلے آئے تھے پچھلے مہینے کے اینڈ میں، مل کے گئے. انہوں نے پہلے منت اللہ کی آرمی چیف کی، آرمی چیف نے تو ملاقات نہیں کی. اچھا. اور جاؤ جا کے آئی ایس آئی چیف سے مل لو. آئی ایس آئی چیف کے پاس گئے تو آئی ایس آئی چیف نے سب سے پہلے تو ان ساروں کا، ان میں سے 3 جو ہے نا وہ خبیث النسل لوگ تھے جو ہیں تو کھرب پتی، لیکن انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں امریکہ کے اندر جتنی ریاست پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور خصوصاً آرمی اور آرمی چیف کے خلاف جتنی اٹھک بیٹھک، ناچ گانا، کنجر خانہ انہوں نے مچائی رکھا، وہ یہ 3 اس کو لیڈ کر رہے تھے. اور اسپیشلی جب آرمی چیف نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہاں پہ مظاہرہ کرنا، وہ ٹرکوں پہ جناب سلائڈ لگا کے، پروجیکٹر لگا کے، سارا یہ پیش تھے. سب سے پہلے تو آرمی چیف نے نا ان کو ان کی ساری ایکٹیویٹیز دکھائیں کہ تم سارے انوالو رہے ہو اینٹی پاکستان اور پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کی بقا کے خلاف اپنے اس کلٹ کے پیچھے، بانی تحریک انصاف کے. لیکن ہم آپ کو سپیئر کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں کیونکہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی زندگیاں گلائی ہیں امریکہ کے اندر اور ایک مقام بنایا ہے. ہمارا ادارہ اور ہم تمہاری طرح کے چھوٹے لوگ نہیں ہیں. تم آئے ہو، سو بسم اللہ. اب بتاؤ. انہوں نے وہی رونا رویا بانی تحریک انصاف کا. انہوں نے پوری ڈیٹیل ان کے سامنے رکھ دی کہ تمہارا بھی یہ کردار رہا ہے اور تمہارے بانی تحریک انصاف کا بھی یہ ریاست کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کردار ہے. اب بتاؤ، اس میں سوشل میڈیا ٹاپ پہ اس کی اپنی حرکتیں، ان کی اپنی ساری دہشت گردیاں، ان کی ٹی ٹی پی، ان کی منظور پشتین، ان کی بی ایل اے سے عزیزداریاں، رشتہ داریاں، ان کی گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے سے ان کی انڈین را کے ساتھ رابطے سارے کھول کے رکھ دیے. ان کے سر شرم سے جھک گئے. ان تینوں کے 5 رکنی گروہ تھا، ان میں سے 3 یہ. انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بانی تحریک انصاف کو اب راضی کریں، اور ہم بھی توبہ طائب کرتے ہیں کہ اب ہم اس انداز سے ریاست پاکستان، افواج پاکستان نہیں کریں گے. وہ نکلے باہر، سوشل میڈیا کے کتے اور کتورے پیچھے پڑ گئے جناب پی ٹی آئی کے. انہوں نے ووٹ ٹرولنگ کی، ان کی ووٹ ٹرولنگ کی، انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا. لیکن میری شنید یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ آ رہے ہیں. اچھا. منتیں ترلے کرنے کے لیے. منت ترلا پروگرام آپ کا جاری ہے. اعظم سواتی اس کا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جناب ثبوت دے چکا ہے کہ قیدی نمبر 420 نے میری ڈیوٹی لگائی کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی بندہ ڈھونڈو، والدین تو فوت ہو گئے ہیں آرمی چیف کے، اس کا کوئی رشتہ دار ڈھونڈو، اس کا کوئی استاد ڈھونڈو. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض میں آپ کو بتا دوں، ان کا ایک استاد انہوں نے تلاش کیا جی. اس نے کہا بھائی ایلو مجھے اس کام سے دور رکھو. یہ اپنے بڑے بھائی کی نہیں مانتے جنا کسی سوشل پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے آرمی چیف کا، تو بھائی جی مجھے بخشو. پھر یہ ایک آرمی کے اندر ایک ان کا استاد ہے، ان کے پاس گئے. اس نے کہا بھائی جان مجھے بھی آپ ایک سائڈ پہ رکھو، میں نہیں جا سکتا. کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے بانی تحریک انصاف نے. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اندر بہت بڑی گیم کر رہا ہے. وہ گیم یہی ہے منتیں ترلے کرنے کا. پہلے دن سے، جس دن سے جیل گئے ہیں، اب انہوں نے آخری منت ترلا پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرے گی پولیٹیکل ٹیم، موجودہ حکومت، لیکن اس وقت کرے گی جب آپ کھل کھلا کے 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں بات پچھلے 2.25 سال سے میڈیا کے اندر کر رہا ہوں. چینک کریں یا پے کریں، ان کو
0.00001% ریلیف ملے یا 100% ملے گی اسی صورت میں جب یہ کھلا کے 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں گے کہ بھائی جان میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے جنرل فیض حمید، مجھے میری بشرا بی بی، مجھے میری چوڑوں والی آکڑ، مجھے میری نرگسیت، اس نے اتنا میرا دماغ خراب کر دیا تھا کہ میں اپنی اوقات سے باہر ہو گیا تھا، اور میں نے ریاست کو، ملک کو، اجتماعیت کو، فوج پاکستان کو، میں نے سب کو اپنے پاؤں تلے روننے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام ہو گیا، میں نامراد ہو گیا، میں ٹکے آنے کا نہیں رہا، میری کوئی ویلیو نہیں رہی. خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، اب میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. یہ معافی ہوگی تو آگے سارے معاملات چلیں. بس چوہان صاحب لاسٹلی اور کوئکلی مجھے یہ بتا دیں، عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ایک اور موقع ملتا ہے تو ہم مزید اچھا پہلے کی نسبت پرفارم کریں گے، کیا کہتے ہیں اس پہ میں نے ایک بڑا دلچسپ آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک گاؤں کے اندر ایک چودھری تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. چھوٹا بیٹا گیا مر. اسی گاؤں کے اندر 2 انتہائی غریب قسم کے جناب 2 ہاری رہتے تھے، بیچارے غریب قسم کے 2 بھائی، اور دونوں چلے تھے، دونوں للے تھے. بڑا بھائی نا، جو غریب فیملی کے جو 2 بھائی تھے، بڑے بھائی نے کہا چھوٹے کو کہ چھوٹے میں چلے شہر، تو چودھری دا پتر مار گیا چھوٹا، تو جا کے اتنے تعزیت کرائی، میں ذرا بزی ہاں تو میری جگہ تعزیت کر دی. چھوٹا کہتا ہے پہن میں تو آج تک کبھی تعزیت کرنے نہیں گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تعزیت کسے کرتے ہیں. تو بڑے نے کہا یار کون سا اتنا ہے، اس کے ذہن میں تھا یار لوگ گاؤں کے اکٹھے ہو کے جائیں گے، عموماً مرنے والے کے متعلق لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں. اس بڑے نے کہا چھوٹے کو گل سن چھوٹے، اتنی بڑی گل نہیں ہے، سارے پنڈ والے اکٹھے ہوں گے نا ملے والے، سب کے ساتھ تو نکل جائیں، رستے میں جو باتیں کرتے جائیں گے تو بھی وہی باتیں چودھری کے سامنے کر دی مرنے والے کے حوالے سے. چھوٹا کیا سمجھ، اس نے کہا ٹھیک ہے. چھوٹا جناب اس نے محلے کے سارے بندوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے سارے گاؤں اکٹھے ہوئے چودھری کی حویلی کی طرف. حویلی پہنچے، سارے لوگ لگے ہوئے تھے باتیں کر رہے. اچانک تھوڑی سی خاموشی ہوئی نا، تو چھوٹے نے نا، وہ غریب ہاری نے، اس نے حوصلہ پکڑا، اس نے کہا چوئی صاحب بڑا افسوس ہویا تہاڈا پتر مر گیا، کوئی گل نہیں اللہ پاک ہور دے گا، ہے تے بڑا ہی وڈا خبیث سی، نہ کسی دا ڈنگر، نہ کسی دی تھی، نہ کسی دا جانور اس کو محفوظ سی، انتہائی بدماش سی، کوئی گل نہیں اللہ پاک تو جانا دعا پتر جانا ہور دے گا، تے صبر کرو. یہ کیوں؟ اس نے کہا رستے میں گاؤں والے باتیں کرتے ہوئے جناب اس کی جو ریئل پکچر تھی نا اس کے چھوٹے پتر کی، وہ آپس میں ڈسکس کرتے گئے کہ یار بڑا بڑا خبیث سی، چگا مر گیا، بدماش تھی، فلاں سی فلاں. چھوٹے نے یہ حرکت کی، اس کو مار مار کے نا چودھریوں کے جو آگے اہلکار تھے اس چودھری کے، انہوں نے تھنے سیک دیے. رات کو بڑا بھائی آیا واپس شہر سے، اس کو پتا چلا کہ یار یہ کہانی ہوئی ہے. وہ پوری رات سوچتا رہا، اس نے کہا یار یہ چھوٹے نے حرکت جو کی ہے، میں نے اس گاؤں میں رہنا بھی ہے، کاشتکاری بھی کرنی ہے، تو میرے لیے تو مشکل ہو جائے گا اگر میں نے کوئی کمپنسیشن نہ کی. پوری رات پلاننگ سوچتا رہا، سوچ کے اس نے کہا یار میں خود جاتا ہوں چودھری کے پاس، جا کے معافی مانگتا ہوں چھوٹے کی. بڑا بھائی گیا جناب، اگلے دن اس نے جا کے پھوڑی پہ، وہاں پہ تعزیت کے لیے لوگ بیٹھے تھے، تو اس نے حالات واقعات دیکھ کے کہ تھوڑا سا موڈ ٹھیک ہے چودھری کا، اس نے کہا چوئی صاحب پاگ لگے رہن، من بڑا افسوس ہوا تہاڈا پتر مر گیا ہے. وہ میرا بھائی آیا سی، وہ بڑا ہی بے وقوف سی، انہوں سمجھ عقل کوئی نہیں، وہ بدتمیزی بد تہذیبی کر گیا. کل تسی پیغام رویا ہوں تہاڈا بڑا پتر مرے گا نا تو میں خود آواں گا انشاءاللہ، تے کوئی اس قسم دی جناب تہاڈے نال گل نہیں کرائے گا. ایگزیکٹ بانی تحریک انصاف کا یہ دعویٰ کہ دوسری دفعہ موقع ملے گا تو ہم اچھا پرفارم کریں گے، اور تم پہلی دفعہ جو چند چڑھا کے گئے ہو چھوٹے بھائی کی طرح، وہ چند یہ ہے کہ پاکستان نے ٹوٹل جتنے قرضے لیے نا ان کے دور میں 3.5 سالوں میں، وہ ایک سائڈ پہ رکھو وہ زیادہ ہے، اور پاکستان کے 72 سالوں کے قرضے کم ہے. صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ان 3.5 سالوں میں ہوئی 2019 20 21، ساری دنیا کو پتا ہے کہ جھولیاں اٹھا کے پوری پاکستانی قوم جناب اس کو گالیاں دیا کرتی تھی بانی تحریک انصاف کو، ایز وزیر اعظم اور ہم سب کو بھی. بے روزگاری، انفلیشن، مہنگائی، جھوٹے وعدے، لا نیسنس، ہر قسم کی دہشت گردی. تو بھائی جو تم نے پہلا جناب چند چڑھا ہے نا،
اللہ نہ کرے کہ دوسری دفعہ آپ کو موقع ملے. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. عریش فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.